اجازت دی اور ڈاکٹر فیصل صاحب وہ اور لیگل ٹیم جن میں انتظار حسین پنجوتھا، شعیب شہین صاحب، بیرسٹر گور صاحب، علی جاز بٹر صاحب اور میں، ہم سارے جا کر خان صاحب سے ملے ہیں. خان صاحب ماشاءاللہ بہت ہائی اسپرٹ میں ہیں، زبردست انداز سے انہوں نے جو ہے ہم سے جب ملے ہیں خوش ہوئے ہیں، اور جو باتیں ہوئی ہیں وہاں پر وہ تھوڑی سی میں آپ کو بتانا چاہوں گا. بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ بتاؤں جی کہ خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو تب تک نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ جو بے روزگاری، غربت یا مہنگائی اس وقت ملک میں ہو چکی ہے، یہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک یہ نہیں ممکن. دوسرا، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب عدالتوں کے فیصلے ہوا میں اڑائے جائیں گے، سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں وہ ان کو مانا نہیں جائے گا، تو کیسے لوگ جو ہیں باہر سے آئیں گے اور پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کریں گے، پاکستان میں آ کر کاروبار کریں گے. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جب ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو، ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کی بالادستی نہ ہو، کوئی عدالتوں کا احترام نہ ہو. جتنی خبریں میرے حوالے سے چل رہی ہیں وہ ساری فیک ہیں. نہ میں نے کوئی ڈیل کی ہے، نہ میں نے کوئی کسی سے منت سماجت کی ہے. جو نیوز چل رہی ہیں میرے حوالے سے تمام نیوز کی جو ہے خان صاحب نے تردید کی ہے، اور خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ جائیدادیں جن کی باہر ہوں وہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. میری تو کوئی نہ پراپرٹی باہر ہے، نہ میری کوئی وہاں پر کوئی اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں کہ میں نے باہر جانا ہے. میں نے وہاں پر کہاں جا کے رہنا ہے اور میں نے وہاں پر کیا کرنا ہے. میرا یہ ملک ہے، میرا جینا مرنا جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہے اور میں اس ملک میں رہوں گا. اس کے بعد کسی طرح سے انہوں نے اپنے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے اس طرح سے مجھے تکلیف میں رکھا گیا ہے، یا میری کلاس چینج کریں، یا مجھے کھانے کا پرابلم ہے، یا کچھ بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے اگلی ڈی کلاس میں رکھ دیں اور مجھے 1000 سال بھی رہنا پڑے تو میں اس قوم کے لیے، اس اپنے ملک کے لیے، رول آف لا کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کا جو میرے ہرڈلز ہیں وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے مقصد سے، اپنے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹوں گا، اور میں یہ جنگ جو ہے قوم کے لیے لڑ رہا ہوں، اور یہ میں جنگ جاری رکھوں. ابھی ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ساری لیگل ٹیم، بیرسٹر گوہر، انتظار پنجوتھا صاحب، نعیم پنجوتھا صاحب، شعیب شہین صاحب بھی موجود تھے. تو ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ابھی ہوئی ہے. الحمدللہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، لیکن اس ملک میں جاری لا قانونیت، مہنگائی اور بدحالی کی وجہ سے شدید ترین پریشان ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ملک میں نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام کا واحد حل جو ہے وہ اس ملک میں بر وقت الیکشن ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن کے بغیر پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے تو وہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے. دوسرا، انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا، کیونکہ کچھ ایسی خبریں چلائی گئیں کچھ میڈیا گروپس کی طرف سے، کچھ لوگوں کی طرف سے، کہ شاید عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں. انہوں نے بالکل اس کی تردید کی ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. باہر وہ جاتا ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ملک کا حال جو کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 16 مہینوں میں جو اس ملک کو بدحال کر کے اور وہ سارے باہر چلے گئے ہیں، اور ان کا پیسہ جیسے ڈالر اوپر جا رہا ہے ان کا پیسہ بھی ڈبل ہو رہا ہے، اور اس ساری بدحالی کا وہی ذمہ دار ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ سائفر آیا اور سائفر کے بدلے میں ہماری چلتی حکومت جو اس پاکستان میں خوشحالی لے کے آ چکی تھی اس کو 16 ماہ میں بدحال کر دیا گیا اس ملک کو. اور اگر سائفر کو بر وقت روک لیا جاتا، جو غیر ملکی مداخلت پاکستان میں کی گئی اس کو اگر روک لیا جاتا تو پاکستان اس بدحالی کا شکار کبھی بھی نہ ہوتا. پھر ان کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، لاہور ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور دیگر عدالتوں کے فیصلوں کو جس طرح بے آبرو کیا جا رہا ہے اور ان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، تو فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں تب تک نہیں آ سکتی جب تک پاکستان میں لا قانونیت ختم نہیں ہوگی اور رول آف لا پاکستان میں نہیں آئے گا. تو اوورال عمران خان صاحب الحمدللہ فٹ ہیں، لیکن اپنی قوم کے بارے میں شدید ترین پریشان ہیں کہ جس طرح بجلی
کی ریٹس کو بڑھا دیا گیا، جس طرح مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری قوم کیسے گزارا کرتی ہوگی. بہت بدحال ان پی ٹی